حیدری حیدری علی و اولاد علی پر بلند ترین صلوات. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. سورہ فاتحہ. بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحنانية والشجاعة الحنينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والأسرار الجعفرية والعلوم الخادمية والحجج الوزبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والعيبة الإلهية الكاملة. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الموت. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ہاں مومنات، سورہ انعام کی آیت نمبر 59 یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 ابھی میں نے اس کی تلاوت کی. وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا. یہ ایک ایسی آیت ہے جس کو ہم نماز غفرہ میں پڑھتے ہیں. سب سے بہترین اور بیسٹ آیت اللہ نے چوز کی کس کے لیے؟ نماز غفرہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز سب سے بہترین نماز ہے. اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں جادو ختم ہوتا ہے، اس میں نظر ختم ہوتی ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کبھی کسی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. پروردگار نے اپنے بیسٹ چیزوں کے لیے بیسٹ چیزوں کو چوز کیا. ہاں مومنات، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے وَعِندَهُ. اس دن بھی ہم نے کیا تھا کہ کیا ہے نا؟ وَعِندَهُ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے پاس مفاتیح الغیب، غیب کی چابی، غیب کی جتنی چابیاں ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر آگے پروردگار عالم کہتے ہیں یعلمها الا هو لا یعلمها الا هو. کوئی نہیں جانتا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا غیب، یہ غیب کے خزانے ہے کیا، غیب کے اندر کیا ہے، کس طرح سے ہے، کس کو عطا ہوتا ہے. یہ پروردگار عالم سب خداوند عالم اس میں کلیئر کہتا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں ہے. لا یعلمها الا هو، اس کی ذات کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں. پھر بھی اللہ یہاں ہو کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور پھر آگے کہتا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ. اللہ کو کوئی نہیں جانتا، اللہ کا کسی کو پتہ نہیں، حتیٰ کہ اس کے غیب کو کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ اس کے خزانوں کو کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ اس خزانے کی جو چابی ہے اس کو بھی کوئی نہیں جانتا. جو پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کیا خشکی کے اندر ہے، کیا دریا کے اندر ہے.
اور جس طرح سے کوئی کاغذ، کوئی پانڑا کہتے ہیں نا، ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو پروردگار عالم کہتا ہے مجھے پتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، وہ جو دانہ ہوتا ہے، بیج ہوتا ہے، جب وہ زمین کے اندر جاتا ہے تو خدا کہتا ہے مجھے اس کا بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح زمین کے اندر جا رہا ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو چیر کر اس میں سے درخت اور جھاڑ نکالے گا. پھر اللہ کہتا ہے ولا رطبا ولا یابسا الا فی کتاب مبین، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، چاہے وہ ہم کہتے ہیں موئسچرائزنگ، چاہے وہ لیکوڈ ہو، چاہے وہ پانی کی طرح، مجھے نہیں پتا لیکوڈ کو کیا کہتے ہیں فرینچ میں، لیکوڈ کہتے ہیں، چاہے وہ لیکوڈ ہو، چاہے وہ خشک ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، پروردگار عالم کہتا ہے میں نے اس کو اپنی کتاب میں ریکارڈ کر لیا ہے. تو ہاں مومنان، یہ کتنی بہترین آیت جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا. افسوس کہ کچھ لوگ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات افسوس کہ کچھ لوگ مجھ سے خدا، کیونکہ یہ چیز میں اس لیے بیان کرتی ہوں، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے لوگوں کو، ہم لوگوں کو ضرورت ہے. میں کل کہہ رہی تھی کہ ہم آہستہ 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 خدا نہ کرے کہ ہم شرک خفا میں آ جائیں. ایسے نہ ہو کہ ہم بھی آہستہ آہستہ شرک کریں. شرک کرنے سے ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر ہمارے دل میں ذرا برابر بھی شرک خدا نہ خواستہ آ جاتا ہے، ہمیں نمازوں میں مزہ نہیں آتا، وہ لطف نمازوں میں نہیں آتا. تو ہاں مومنان، ایک خاص بات کی طرف آؤں گی جو ہماری سوسائٹی کو خدا نہ کرے کبھی اپنے پیٹ میں لے لے. خدا کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں. کل میں نے آیت بیان کی تھی سورہ اعراف کی، کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد میرے حبیب فرماتے ہیں کہ حتیٰ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا. ہمیشہ میں کہتی ہوں بی بی فاطمہ الزہرا کا خطبہ ہے نا، بی بی نے کہا، بی بی فرماتی اپنے خطبے میں کہ خداوند عالم نے جب چاہا کہ کائنات کو خلق کرے تو کیا کیا؟ ایک میپ بنایا، ایک نقشہ بنایا. میں اپنے الفاظ میں اس کو تفسیر کروں گی. بی بی کے خطبے کو اللہ نے ایک میپ بنایا، ایک نقشہ بنایا، اور پھر رسول اللہ کے نور کو خلق کیا. پھر اس میپ کو رسول خدا کے سامنے رکھا. اب کہا کہ اے میرے حبیب، اگر آپ اس پر امضا، بی بی نے امضا کا لفظ استعمال کیا. ہم سب کو پتا ہے کہ امضا کا مطلب ہوتا ہے سگنیچر. اگر آپ اس کے اوپر سگنیچر کرو گے تو یہ کائنات بننا شروع ہو جائے گی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی افضل ترین مخلوق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا قل، یہ جو اگر رسول خدا سے بڑھ کر کوئی اور ہوتا تو وہاں پر اللہ اس کو رکھتا رسول خدا کی جگہ پر. تو اللہ نے کہا نہیں، مجھے میرے نبی سے زیادہ کوئی 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 عزیز نہیں ہے. اور اگر کوئی مجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ دیتا ہے، میں فوراً اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے لیے اللہ کے، میری ذات کے لیے ان ذات کے علاوہ کسی سے اتنی محبت نہیں ہے. قرآن میں ہے نا، کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد کی پیروی کرو، محمد جو کہتے ہیں ویسا کرو، اس کی آل جو کہتی ہے ویسا کرو. تو ہاں مومنات، کائنات میں اللہ کے نزدیک نبی سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں. وہ نبی کہتے ہیں سورہ اعراف میں کہ میں اپنے اوپر نفع اور نقصان، میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا، میرا تسلط نہیں، میں ملکہ نہیں رکھتا. کس چیز کا؟ کہ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں یا فائدہ پہنچاؤں. جو دینا چاہتا ہے وہ میرے اللہ کی ذات ہے. یعنی نبی جیسی ہستی، برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند نبی جیسی ہستی یہ کہتی ہے کہ میں اپنے اوپر ملکہ نہیں رکھتا کہ میں اپنے آپ کو نقصان یا فائدہ دے سکوں. اللہ بھی کہتا ہے کہ یعلم،
جو بھی جانتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کس کو مفاتیح الغیب عنده مفاتیح الغیب، جانتا بھی ہے وہ غیب کی چابیوں کو، اور اس کے پاس ہے ساری غیب کی چابیاں. خدا کہتا ہے نا، اور بہت زیادہ قرآن میں آیتیں ہیں جس میں خدا کہتا ہے خزائن الغیب، میرے پاس غیب کے خزانے ہیں. اکثر لوگ آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں، ایک چھوٹی سی چیز مجھے نہیں معلوم ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے، لیکن جن کو میں جانتی ہوں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آنٹی فلاں کے پاس جن تھا، اس جن نے مجھے یہ چیزیں بتا دی، جن نے مجھے میرا فیوچر بتا دیا، جن نے میرا پاسٹ بتا دیا، میرا پریزنٹ بتا دیا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جن کے پاس علم غیب ہوتا ہے، علم غیب ہوتا ہے جن کے پاس، کیا پروف ہے ہمارے پاس؟ کیا ہے ہمارے پاس قرآن کی آیت جس میں ہم کہہ سکے کہ جن کے پاس علم غیب نہیں ہوتا؟ کلیئر قرآن کی آیت ہے، میرے دماغ سے آیت کا ایڈریس نکل گیا، لیکن کلیئر قرآن میں اللہ کہتا ہے، خدا کہتا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلانے کے پاس جن ہے اور جن نے مجھے یہ بتایا، جن انسان سے بدتر ہے، بہتر نہیں ہے. اگر جن اشرف المخلوقات میں ہوتا تو جن کا اپنا نبی الگ ہوتا، اپنی کتاب الگ ہوتی. ہمارے نبی کا محتاج ہماری کتاب کا محتاج کبھی نہ ہوتا. جن کے لیے ابھی قرآن میں ایک آیت آئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے ہمارے نزدیک. جو ہم کہتے ہیں نا جن کو پتا ہے علم غیب، فلانے کو پتا ہے علم غیب، فلانے کو پتا ہے علم غیب. رسول خدا کہتے ہیں کہ جب مجھے پتا نہیں ہے علم غیب تو تم کس کی طرف بھٹک کے جا رہے ہو. قرآن میں سورہ آیت ہے جس میں خدا کہتا ہے کہ اے لوگوں، کلیئر آیت ہے، میں آیت بھول گئی کیونکہ مجھے اچانک ہی یاد آ گئی. کلیئر آیت میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ اے لوگوں، تم کہتے ہو کہ جنوں کو علم غیب ہے، تو تم مجھے بتاؤ کہ جب سلیمان اس دنیا سے گزر گئے تو جو سلیمان اپنی عصا پر کھڑے تھے، وہ جو ٹرمائٹ تھی، وہ جو دیمک تھی، وہ جو کیڑی تھی دیمک کی، اس کو پتا چلا کہ سلیمان جب اس دنیا سے چلے گئے، اس نے لکڑی کو کھانا شروع کیا، اور اس کی لکڑی کے گرنے کی وجہ سے جناب سلیمان نیچے گرے. تب آ کر جنوں کو پتا چلا کہ سلیمان اس دنیا میں نہیں ہے، ورنہ جن اس خوف سے کہ سلیمان زندہ ہے وہ خوف سے کام کر رہے تھے. خدا کہتا ہے ان کو کچھ پتا نہیں ہے، کیوں تم ان لوگوں کے پیچھے جاتے ہو؟ جو کچھ پتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو پتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. ہاں مومنات، میں پھر کہوں گی کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کافر ہے، شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے. کیوں ہم لوگ کافر ہیں؟ کیوں ہم لوگ کافر ہیں؟ کل میں نے کہا تھا کیونکہ ہم ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہم نے وسیلے کو خدا بنا لیا ہے، خدا کو نہ جانے کہاں چھوڑ دیا ہے. کل میری بہن نے مجھ سے اتنا اچھا سوال کیا. میں نے ایک چیز کل پڑھی، لیکن میں نے دیکھا، میں سوچ رہی تھی گھر کے، دیکھو کتنے لوگ مجھ سے آ کر اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ایک چیز میں نے کل پڑھی کہ ایک آیت اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں ایک دعا کو ان لوگوں نے اندر ڈال لیا ہے جو کہ شرک میں آتی ہے. کون سی ہے؟ یا جبرائیل یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان، اے جبرائیل، اے میکائیل، آپ ہمارے لیے کافی ہو. تو مجھے ایک میری بہن نے پوچھا کہ ہم دعائے فرض پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی یہ چیز ہے کہ نہیں ہے؟ دعائے فرض میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، الہی عظم البلا وبرہ الخفا وانکشف الغلا وانقطع وجا وضاقت الارض. تو اس میں بھی ہے. کیا کہتے ہیں اس میں؟ کیا ہے اس میں؟ ہم پڑھتے ہیں تو روز پڑھتے ہیں دعائے فرض کو. جی ہاں، تو یہاں پر یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، کیا شرک نہیں ہے؟ یہ جو دعا ہم کرتے ہیں، یا محمد یا علی یا علی یا محمد کی اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصرہ، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ نہیں. ہاں، جس کی شروعات اللہ کے نام سے ہو رہی ہے وہ کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا. یہ دعا
ہمیں امام زمانہ سے ملی ہے. اور اس دعا میں خداوند عالم کے میرے پاس وقت نہیں, میرا ٹاپک نہیں ہے یہ دعا, نہیں تو کاش میرے پاس ہوتا تو میں ایک ایک لفظ کا کھول کے بیان کرتی کہ خداوند عالم سے ہم کیا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں الہی عظم البلاء و برح الخفا, اے میرے اللہ یہ عظیم ہو گئی بلا, کیا ہو گیا ہے, ظاہر ہو گئی ساری چھپی ہوئی چیزیں اور سارے پردے ہٹ گئے. پھر ہم اللہ کس سے کہتے ہیں, ساری امیدیں ٹوٹ گئی ہیں خدایا, سب ہم اللہ کو کہتے ہیں. وضاقت الارض, زمین تنگ ہو گئی ہے میرے لیے. وہ منعت السماء, آسمان کے راستے بلاک ہو گئے ہیں. اے اللہ وہ مستعان, تو میرا مددگار ہے. وہ الیک مشتاق, میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں. پھر آگے یہ ساری جب ہم دعا پڑھتے ہیں پھر ہم آ کے نیچے کہتے ہیں کہ خدا یا خدا اللہم صلی علی محمد و اللہم, اے میرے اللہ تو صلوات بھیج محمد اور آل محمد کا. کیوں؟ فرضت علینا طاعتہم, کیونکہ تو نے واجب قرار دیا ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم اس کی اطاعت کریں. تو نے واجب دیا ہے, وعرفتنا, تو نے ہمیں اس کی معرفت کروائی ہے. تو نے یہ سب کچھ کیا, اب تو نے ہم کو کیا ہے, اور اب ہم محمد کو بھی پکڑ دیں, اب ہم علی کو بھی پکڑ دیں, تیری وجہ سے ہم ان کو پکڑتے ہیں. اگر تو نہ معرفت کراتا, فرضت علینا, اگر تو نہ کہتا, عرفتنا نہ کہتا, تو ہم کبھی بھی اس کو نہ پکڑتے. تو نے کروایا ہے, تو نے کہا ہے, اس لیے ہم ان کو پکڑتے ہیں. تو یہ دعا اس میں کچھ بھی شرک نہیں ہے. وہ دعا جو سٹارٹنگ اللہ کے نام سے نہیں ہوتی ہے, جو شروع ہی یا جبرائیل ہو, یا حسن میکائیل, یا محمد, یا علی فیانی, ان دعاؤں سے تھوڑا سا ہم لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے. پڑھنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ دعائیں ہمارے پاس کہاں سے آئی ہیں. تو ہاں مومنات, میں نے کہا تھا کہ لقا اللہ وجہ اللہ الرحمن علی العرش استوى, یہ کیوں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا. سورہ قیامت کی آیت ہمارے پاس 23 24. خداوند عالم اس میں کیا فرماتا ہے, میں اس کو تھوڑا سا پڑھتی ہوں. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ ان ربها ناظرہ, دونوں میں فرق ہے. پھر یومئذ باسرہ اور باسرہ میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے باسور, بے سواد رے, نوٹ کر لیجیے گا, بے سواد رے. بصر جو ہوتا ہے بصیرت, یعنی اندر سے دیکھنا. ایک ہوتا ہے بے سین رے, جسے ہم کہتے ہیں نا فروٹ ابھی کچا ہے, ابھی پکا نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں بصر, کچا ہے. یا چہرے کو بگاڑنے کو ابوس, ابس, چہرے کے بگڑنے کو بھی بصر کہتے ہیں. سواد والا نہیں, سین والا. ایک ہوتا ہے نظر, توے زوے, نون زوے رے, دیکھنا. ایک ہوتا ہے نظر, سواد زواد والا. نظر کا مطلب ہوتا ہے فریش, ایک دم کسی چیز کا فریش ہونا. نظر دیکھنا, نظر جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فریش ہونا, چہرے پر نور آ جانا اور خوشی ہونا. تو ہاں مومنات, یہ قرآن کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم خود فرماتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. قیامت کے دن سارے چہرے پر نور ہو جائیں گے, نورانی ہو جائیں گے. ان کے چہرے ایک دم قیامت کے دن, اتنے خطرناک دن کے وقت چہرے جو ہوں گے وہ فریش ہوں گے, ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ نَاظِرَةٌ, اور وہ اپنے رب کے انتظار میں ہوں گے, ان کی نظریں اپنے رب پر ہوں گی. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ, اور اس دن چہرے جو ہوں گے وہ بگڑ بھی جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچیں گے ابھی ہمارے اوپر ایسا عذاب پڑے گا کہ فاقرہ, کہ ہماری کمر کو توڑ دے گا. تو ہاں مومنات, کیا مطلب ہے اس کا کہ الی ربہم ناظرہ, کہ لوگ اپنے رب کی طرف دیکھیں گے. کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف دیکھنا, کیا ہمارا رب دکھائی دیتا ہے؟ تو اگر ہمارا رب دکھائی دیتا ہے تو پھر وہ کیسا رب ہے جو دکھائی دیتا ہے؟ تو رب تو نہ ہوا, وہ تو مخلوق ہو گئے. تو ہاں مومنات, میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے حبیب خدا فرماتے ہیں کہ اذا دخل اہل الجنہ، جب داخل ہوں گے اہل جنت، یقول اللہ تريدون شیئا اریدکم ازیدکم، کہ میرے حبیب خدا فرماتے ہیں کہ جب جنت میں مومنین داخل ہو جائیں گے تو خدا عالم ان سے پوچھے گا کہ تم لوگوں کو اور چاہیے، اور ایکسٹرا ڈالوں اور بھیجوں؟ تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یقولون، کہیں گے کہ پروردگارا، اے میرے اللہ، الم تبیضت وجوہنا، کیا تم نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا؟ الم تدخل جنہ، تم نے ہمیں جنت میں نہیں ڈالا؟ وتنجینا من النار، اور تم نے ہمیں نجات نہیں دی جہنم سے؟ پھر قال فیکشف، میرے حبیب فرماتے خدا کہے گا ہٹ جاؤ، سارے پردے ہٹ جاؤ، رسول خدا کے حدیث ہے سارے پردے ہٹ جاؤ، کیوں؟ کیونکہ حجاب کو ہٹا دے گا، فیکشف اللہ تعالی الحجاب، حجاب کو اللہ ہٹا دے گا، پھر کیا کہے گا؟ فَمَنْ شَيْئًا حَبَّ، جب ان کی نظریں اللہ کے اوپر پڑیں گی وہ سب کچھ بھول جائیں گے، سب کچھ بھول جائیں گے، اور جتنی اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی ہے ان سب میں سے زیادہ لذت لیں گے، خوش ہوں گے، ان کو مزہ آئے گا وہ جب اپنے اللہ کے طرف دیکھیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اس دنیا میں اللہ دکھائی نہیں دیتا، کیا قیامت میں اللہ دکھائی دے گا؟ کہ آپ کی حدیث جو ہے وہ قرآن کی آیت کے ساتھ میچ ہو رہی ہے۔ ان احادیث کو لے کر، ان کے ظاہر کو لے کر لوگوں نے اللہ کا جسم بنا لیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ بوڑھے انسان کی طرح ہے، نعوذ باللہ، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے بال سفید ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نور ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ قبر میں کرسی رکھ کر ہمارے اوپر بیٹھے گا، کچھ کہتے ہیں کہ قیامت میں۔ بہت بڑے سنی عالم، مجھے بہت اچھا لگتا تھا، بہت اچھا، میں نے اس کی جب ایک تقریر سنی تو اس نے کیا کہا کہ اے لوگوں، جنت میں یہ ملے گا، حوریں ملے گی، پتہ نہیں کیا 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 سب ملے گا۔ ملنے کے بعد جو سب سے بہترین چیز ملے گی وہ ہوگا دیدار رب العالمین ہوگا۔ کیسے؟ کہ اس وقت سارے پردے ہٹ جائیں گے اور ہم اللہ کو آمنے سامنے دیکھیں گے۔ جب اللہ آمنے سامنے دکھائی دے گا تو وہ کیسا اللہ ہے کہ جو جسم رکھتا ہے، جو جگہ گھیرتا ہے۔ جسم کو باقی رکھنے کے لیے کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ کھانے کا بھی ضرور محتاج ہوگا۔ اگر جسم رکھتا ہے کوئی چیز تو اس کو سیکس کی بھی ضرورت ہوگی، تو اس کا ساتھی بھی ہونا چاہیے، اس کی اولاد بھی ہونی چاہیے۔ یہ کیسا اللہ ہے کہ قیامت میں اکیلا اکیلا آ گیا، بیوی بچوں کو ساتھ نہیں لایا؟ یہ کیسا اللہ ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ینظرون الی ربہم، یہاں پر رسول خدا ایکسپلین کرتے ہیں، خدا کرے کہ میں اس کو ایکسپلین کر سکوں۔ ینظرون الی ربہم بلا کیفیت واحد، یعنی بغیر کیفیت کے، وحد محدود، پھر کہتے ہیں ولا صفت معلوم، اس وقت اللہ دکھائی دے گا لیکن اس طرح سے نہیں دکھائی دے گا کہ اللہ جسم ہوگا، بغیر کیفیت کے، بغیر لمٹ کے، بغیر صفت کے، یعنی ایسی صفت جیسے ہم کہتے ہیں نا پارٹ 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 پارٹ، ایسی صفت کے۔ یہاں پر احادیث میں ملتا ہے کہ خداوند عالم قیامت میں دکھائی دے گا۔ فخر رازی سنیوں کا ایک بہت بڑا تفسیر کرنے والا، وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی ہم اپنے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس دنیا میں بھی ہم اپنے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں نا، میرے سامنے سے ہزاروں حجابوں کو ہٹا دیا جائے، ہزاروں حجابوں کو لایا جائے، میرے ایمان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ ایک لحظے کے لیے بھی علی نہیں کہے گا کہ اللہ نہیں ہے، اللہ ہے سایہ اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ علی اللہ کو اندر سے دیکھتا ہے۔ میں وہ کوشش کر رہی تھی کہ میں اس حدیث کو لے آؤں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ یہ کیوں مولا نے فرمایا؟ نفس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نفس کہاں ہوتا ہے باڈی میں؟ کہاں ہوتا ہے؟ کون سی جگہ ہے نفس کی باڈی میں؟ کوئی جگہ نہیں، پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ اللہ بھی اسی طریقے سے ہے، نفس کو کنٹرول کرنے والی، باڈی کو کنٹرول کرنے والی ذات کیا ہے؟ نفس ہے۔ اگر روح نکل جاتی ہے تو انسان ایکسپائر، مردہ۔ کائنات کی باڈی میں اللہ موجود ہے، نفس کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی میڈیکل کسی میں نفس نہیں آتا۔ اللہ بھی اسی طریقے سے کسی، لیکن ہے، چلاتا ہے، باقی ہے، کنٹرول رکھتا ہے۔ باڈی کے کسی ایک حصے میں نفس بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ پوری باڈی میں برابر پھیلا ہوا ہے۔ تو ہاں مومنات،
یہاں پر یہی بات آتی ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ لمٹ میں نہیں ہوتا. ابھی یہاں پر فخر رازی یہاں یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے اور ہمارے بیچ میں کچھ پردے آ گئے. وہ کون سے؟ مادیات کے پردے. یہاں ہم کہتے ہیں نا جب نیند کی گولی کھاتے ہیں تو ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ کان کچھ نہیں سن پاتے، آنکھ کچھ دیکھ نہیں پاتی. یہ جو دنیا ہے یہ نیند کی گولی کی طرح. ہم نے کھایا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم نے اپنے رب کو دیکھا ہی نہیں. تو ہاں مومنان، یہاں پر اس دنیا میں بھی دیکھ سکتے، جیسے رسول خدا کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. کیسے دیکھ رہا ہے؟ اس کے جسم کو نہیں دیکھ رہے، اس کی ساری عطا کو دیکھ رہے، اس کی بخشش کو دیکھ رہے ہیں. اور حدیث میں ہے لقاء اللہ کا مطلب ہے کہ مانوی بصارت، اندر کی بصارت. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہاں مومنات، جیسے ہم کہتے ہیں اندر کی بصارت. اتنا پروردگار عالم کے فرشتوں کو قیامت میں پردے ہٹ جائیں گے، اتنے فرشتوں کو، حضرت جبرائیل کو، میکائیل کو، جنت کو، جہنم کو، پورے صراط کو، تمام اللہ کی پوری قدرت اور طاقت اور پاور کو ہم جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا تو ہم کہیں گے کہ پروردگارا مجھے تیرے ہونے کا یقین ہے، تو باقی ہے، تو ہے. اور مسلسل ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے فرشتوں کا آنا جانا. سورہ انعام کی ایک آیت ہے، ہم جب پڑھتے ہیں اور جب وہ مجھے یاد آتی ہے نا میں سچ میں سوچنا شروع کر دیتی ہوں. سورہ انعام میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ قد خسر الذین، سورہ انعام آیت نمبر 31-32 خدا کہتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقائنا حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة. اس کو میں نہیں کروں گی. پھر آگے کہتے ہیں قال یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہ وهم یحملون اوزارهم علی ظہورهم الا ساء ما یزرون. اے لوگوں یاد کرو جب قیامت آئے گی نا، اچانک آئے گی، بغتہ یعنی اچانک قیامت آئے گی، اور پھر وہاں پر لوگ حسرت کے ساتھ کہیں گے. ایک آیت ہے خداوند عالم کہتا ہے کہ قیامت میں لوگ اپنی انگلیوں کو چبائیں گے. آیت ہے واضح کہتے ہیں اصابہ، اپنی انگلیوں کو ہاتھ میں لے کر اتنا چبائیں گے کہ حدیث میں ہے کہ یہاں تک وہ اپنی انگلیوں کو لہو لہان کر دیں گے. کیوں؟ حسرتنا، کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، یا ویلتنا، کاش ہم نے یہ کیا ہوتا. تو خدا کہتا ہے کہ دیکھنا تم اس دنیا میں جو کام کرو. سورہ انعام آیت نمبر 31-32 خدا کہتا ہے اس دنیا میں تم جو کام کر رہے ہو نا وہ تمہارا ایک جسم بنتا جا رہا ہے. تم بات کرتے ہو، تم سچ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، ہماری ساری نکلی ہوئی بات ہے. حتیٰ کہ قرآن میں سورہ یاسین میں ہے نا ما قدموا وآثارهم، اور اس کا اثر بھی جو ہے وہ ایک جسم بن رہا ہے، تمہارا اوزار بن رہا ہے، تمہارا ہتھیار بن رہا ہے. لوگوں تم کو نہیں معلوم کہ تمہارے جتنے بھی حرکات ہیں، اعمال، وہ تمہارے ہتھیار بن رہے ہیں. اور خدا کہتا ہے یحملون، قیامت جب ہوگی نا تم لوگوں کو اس کو اپنی پیٹھ پر اٹھانا ہوگا. کتنی خطرناک آیت ہے. یحملون اوزارہم، جو تم نے یہاں دنیا میں سائٹ پہ کرتے گئے ہو نا، بات کرتے ہو، بولتے ہو، جو بھی کچھ کرتے ہو، سائٹ پہ تم اوزار کرتے گئے ہو، ان کو تم اپنی پیٹھ پر اٹھاؤ گے. اور خود خداوند عالم کہتا ہے کتنے برے ہیں یہ اوزار جو انسان ان کو اپنی پیٹھ پر اٹھاتا ہے. حدیث میں نا کہ ایک انسان جب گالی نکالتا ہے، ایک گالی دنیا میں، ایک گالی، حدیث میں ہے ایک گالی جب ایک انسان نکالتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی قبر تو تیار ہو چکی ہے نا. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند انسان کی قبر تو تیار ہو چکی ہے، پیدا ہوتے ہی قبر تیار، ابھی وہ تیاری کر رہا ہے. تو حدیث میں ہے کہ ایک انسان جب ایک گالی نکالتا ہے تو اس نے اپنے لیے ایک بچھو تیار کیا ہے جو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اسکورپیو. لیکن ایسا اسکورپیو نہیں یہاں جیسے کیڑی کی طرح چھوٹا چھوٹا چلتا ہے، آگے کچھ اٹھایا اور مار دیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. بہت خطرناک ہے.
इस दुनिया की डायनोसॉर हम लोगों ने देखी है, सबसे बड़ी डायनोसॉर होती है ना, 10,000 गुना डायनोसॉर से बड़ा होगा। और जब वो बिच्छू डंक मारता है तो इस जगह पर मारेगा, हदीस में इस जगह पर मारेगा। और जब डंक मारता है तो इंसान की पूरी बॉडी पिघल जाती है, पिघल जाती है। मुझे अज़ाब कब्र नहीं पड़ना, मैं नहीं चाहती कि मैं इन चीज़ों में जाऊं, क्योंकि मुझे खुद को डर लगता है। 10,000 साल वो डंक उसकी बॉडी में रहता है, 10,000 साल। तो हाँ मोमिनात, जो हम बात करते हैं, कुरान की आयत कहती है ये जो तुम बोलते हो, जो तुम बात करते हो, किसी को तोहमत लगाते हो, तुम किसी मस्ती करते हो, किसी को हंसते हो, किसी बुरे नाम से पुकार, ये सब तुम्हारे लिए औजार है, हथियार है, वेपन। ये तुम्हारे बनते जा रहे और कयामत में ये जिस्म के तौर पर तुम्हारे सामने आएंगे और उनको तुम्हें अपनी पीठ पर उठाना होगा। अला ज़हूरिहिम, अपनी पीठ पर उठाना होगा। अला, जान लो, सा, कितनी बुरा ये वजन है जो तुम यहाँ पर उठाए हो। तो हाँ मोमिना, कयामत का मंजर वो है कि सारी रहमत इलाही को, फरिश्तों को, सबको अपनी आंखों से देखना। व अलल अर्श इस्तवा, अर्रहमानो अलल अर्श इस्तवा, जो कहते हैं ना कि रहमान अपने अर्श पर कायम है। ये ट्रांसलेशन में जब हम ट्रांसलेट करते हैं ना, इसमें खराबी होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्रांसलेशन जो होती है वो हमें कहीं तक नहीं पहुंचा सकती। शाह फैसल जिसने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बहुत बड़ी मस्जिद बनाई है, सऊदी अरब का कोई बादशाह था, वो कहता है कि एक फ्रेंच डॉक्टर था, हमेशा उसके पास लोग आते थे और फ्रेंच डॉक्टर जो था वो कहता था तुम क्यों कुरान पढ़ते हो, कुरान ऐसा है, कुरान ऐसा है, कुरान ऐसा। जब शाह फैसल कहता है कि जब मैं गया उसके पास तो वो मुझे कहता है कि कुरान ऐसा है, तुम मुसलमान ऐसे हो, तुम मुसलमान ऐसे हो, कुरान ऐसा है, कुरान ऐसा। उसने कहा कि मैंने उसको पूछा कि क्या तुमने कुरान पढ़ा है? उसने कहा हाँ। कहा क्या पढ़ा? कहा ट्रांसलेशन, तर्जुमा, अर्थ। इसका मतलब है कि तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं है। कुरान पढ़ना है तो खुद से पढ़ो कि क्या है कुरान में। वो कहते हैं, शाह फैसल कहता है कि मैंने देखा कि डॉक्टर ने क्या किया, 2 साल के लिए अपनी हॉस्पिटल बंद की। क्या हम 2-3 घंटे के लिए अल्लाह के लिए दुकान बंद करते हैं? मुश्किल रहता है। लेकिन उसने क्या किया, 2 साल के लिए अपने हॉस्पिटल बंद की, 2 साल के लिए वो बैठ गया और कुरान सीखा। और कुरान जब खुद से पढ़ा तो खुद ब खुद मुसलमान हो गया। यानी ट्रांसलेशन और तर्जुमे में बहुत फर्क होता है। ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा कभी कभी मैं देखती हूँ बहुत गड़बड़ होती है, बिल्कुल वो एक जैसी बात नहीं हो सकती है। तो हाँ मोमिनान, हम कहते हैं ना अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, यानी इसका मतलब ये कि रहमान अपने अर्श पर कायम है। इसका मतलब ये रहमान अपने अर्श पर तसल्लुत रखता है, कंट्रोल रखता है, ताकत रखता है। इसका ये तर्जुमा है। इसका ये तर्जुमा नहीं है कि वो रहमान उसके ऊपर खड़ा है, नहीं। अस्तवा का मतलब होता है कंट्रोल, पावर, ताकत। अल्लाह को अपने पूरे अर्श पर ताकत है और उसको पता है कि कहां से चीज कहां जाती है और कहां से चीज कहां नीचे आती है। तो हाँ मोमिना, ये है तर्जुमा। हम कहते हैं ना अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। फिर हम आते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। हमारे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। कल मैंने कहा था कि मैं समझ करूंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमारे पास है कुछ दिन, ज़ियारत तक हमारे पास दिन है, तो इंशाल्लाह इसमें हम सूरह कुल हुवल्लाह को खत्म कर देंगे। आपने एक बात नोटिस की कि सूरह कुल हुवल्लाह कितनी छोटी सी सूरह है, कितनी आयतें हैं इसकी, कितनी आयतें? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, 4 आयतें, छोटी सी सूरह, 4 आयतें, जिसके मैं अभी अहद नहीं पहुंच पाई हूँ। आज 8 मुहर्रम है, 8 मुहर्रम, 8 दिन में मैं अहद तक नहीं पहुंच पाई। और आप यकीन करो, मैं इतनी चीजों को छोड़ रही, ये भी क्लास में करूंगी, ये भी क्लास में करूंगी, ये भी क्लास में करूंगी। तो सिर्फ हम देखते हैं कि इतनी छोटी सी सूरह में अभी हम अहद तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जब हम ये पूरी सूरह पढ़ते हैं तो इसका कितना बड़ा सवाब होगा। खुदा कहता हदीस में है ना कि ताकीबात नमाज, कोई सूरह आयतल कुर्सी के बगैर किसी सूरह को ताकीबात में नहीं रखा गया।
لیکن میرے حبیب کہتے ہیں کہ قل هو اللہ کو تعقیبات نماز میں رکھو، نماز کے بعد اس کو پڑھو. کیوں؟ کیونکہ قل هو اللہ پڑھنے سے ہم کہتے ہیں ایک دفعہ ادھر قل هو اللہ پڑھو، ایک دفعہ ادھر پڑھو، ایک دفعہ ادھر، ایک دفعہ ادھر، ایک دفعہ آگے، ایک دفعہ پیچھے اور ایک دفعہ اپنے اوپر، یعنی 7 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں. اللہ کہتا ہے نا ادھر کہا تو جبرائیل کو بھیجا، میکائیل کو بھیجا، اپنے نبیوں کو بھیجا، لیکن جب 7ویں دفعہ پڑھا تو میں خود خدا تمہاری حفاظت کرتا ہوں. یعنی اس قدر قل هو اللہ کا فضیلت ہے. اور قل هو اللہ کی کس وجہ سے فضیلت ہے؟ کیونکہ اس میں صرف اور صرف توحید کو بیان کیا گیا ہے. قل هو اللہ کی فضیلت کا کیا راز ہے؟ راز کیا ہے قل هو اللہ؟ راز کیا ہے قل هو اللہ کو خدا کہتا ہے یہ اسم اعظم ہے؟ کیا راز ہے؟ کیوں یہ راز ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کے 2 کوڈ ورڈ ہیں. اس کے 2 کوڈ ورڈ ہیں، ایک اللہ اور ایک محمد اور آل محمد. کیونکہ کل ہے اور کل کا مطلب ہوتا ہے محمد. کل ہو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ رب جس کو کائنات کی کوئی مخلوقات کتنی بھی پاورفل بن جائے، کتنی بھی ساتھ میں مل جائے، لیکن اس رب کو نہیں پہچان سکتی ہے. تو ہاں مومنات، خدا ہمیں کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس قل اللہ کا حصہ بنو، اس قل اللہ کا پارٹ بنو، اگر تم چاہتے ہو کہ اس قل اللہ کے اندر آ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی مسلمان بن جاؤ، تو یاد رکھو میری ذات کے اندر شرک مت کرنا. شرک سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے، اعمال کو کھا جاتی ہے. پتہ نہیں، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے آپ کو ایک اوندر کی مثال دی تھی جو پلین میں گھس گیا تھا. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے نا؟ ایک اوندر کی مثال ہے. شرک بھی ایک اوندر کی طرح جس طرح سے وہ گھس جاتا ہے. تو ہم مومنات، ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جتنے بھی شہداء تھے، اسرا تھے، جو بھی کربلا میں پہنچے، انہوں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا. ایک ہستی ہے، جب وہ میدان میں آئی تو جب وہ شعر اور شاعری پڑھ رہی تھی، میں کہوں گی وہ ہستی کوئی اور نہیں، حضرت عباس علیہ السلام کی ہستی ہے. حضرت عباس کیا کہتے ہیں کہ عباس نے اپنی پوری زندگی میں ایک لہجے کے لیے بھی شرک نہیں کیا. کتنی بڑی بات. آپ خود بتائیں، جنگ کا میدان ہے، بچے پیاسے ہیں، حسین انتظار کر رہے ہیں، بی بی زینب انتظار کر رہی ہے، حضرت عباس پانی بھر کر لا رہے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، لیکن عباس کے زبان پر کیوں کوئی اور لفظ نہیں ہے؟ صرف عباس کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ رہنا، تیرے عباس نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، ایک لہجے کے لیے بھی شرک نہیں کیا. ہاں مومنات، حضرت عباس ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر عباس کے چاہنے والے ہو تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا. ہاں مومنات، میرے عباس وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ حسین میرے مولا عباس کو کہتے ہیں عباس بنفسی انت، یا عباس بنفسی انت، اے عباس میری جان تیرے اوپر قربان ہو جائے. حسین، میں کہوں گی مولا آپ تو امام ہو، آپ تو قل ہو، ارے آپ کیا کہہ رہے ہو میرے مولا کے ساری دنیا امام پہ قربان ہو جاتی ہے لیکن یہ امام عباس پہ قربان ہوتا ہے. ہاں زادارہ امام، میں اپنے مصائب کو شروع کروں گی. عباس وہ ہستی ہے جس کے بارے میں قاتل عباس کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو قتل کیا کہ جس کے چہرے کو جب میں نے دیکھا تو دیکھا اس کی پیشانی زیادہ سجدوں کی وجہ سے اندر بیٹھ گئی ہے. عباس وہ ہستی ہے کہ جس کو زینب نے پالا، جس کو حسین نے پالا. ارے وہ عباس جب حسین کے پاس آتے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجیے میں پانی بھر کر لاؤں
तारीख लिखती है, पहले हुसैन ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन जब हुसैन ने इजाज़त दी ना तो मेरे मौला सबसे पहले तारीख ये लिखती है कि सबसे पहले अब्बास सकीना के पास गए। सकीना, अब्बास जा रहा है पानी लेने। सकीना क्या कहती है, चचा अब्बास मैंने देखा सारी माएँ अपने बच्चों को तैयार कर 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 भेजती है। सकीना की एक छोटी सी ख्वाहिश है। अब्बास ने कहा सकीना बोलो, कहा चचा अब्बास। सकीना कहती है मशकीज़ा अपने हाथों से पहनाऊंगी। सकीना ने मशकीज़ा पहनाया, ज़ैनब ने तैयार किया, हुसैन पीछे 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 चल पड़े। जब मैदान में अब्बास आए ना, ज़ैनब ने क्या कहा, हुसैन मुझे अब्बास नजर नहीं आएगा, मैं खैमे में होंगी। हुसैन मेरी नजरों के सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं जब तुम्हारे चेहरे को देखूंगी, अगर मेरा अब्बास जमीन पे आएगा, मेरा अब्बास शहीद होगा तो तेरा चेहरा बदल जाएगा, नहीं तो तेरे चेहरे पर जब खुशी होगी तो मैं समझूंगी मेरा अब्बास जिंदा है। एक वक्त था कि जब अब्बास मेरे फरात पर गए, अरे जब वापस आए हैं ना, अब्बास के बाजुओं को कलम किया गया, अरे दोनों बाजू गए, सर पर चोट लगी। अरे हुसैन ने देखा, आराम नीचे आया, अरे हुसैन ने आवाज सुनी, अंदर के लिए आखी है मेरे भाई, अब्बास को संभालो। अरे ज़ैनब ने चीख मार कर जमीन बैठ गई, कहा हुसैन तेरा चेहरा बदल गया, मेरा अब्बास गया, मेरा अब्बास गया। अरे ज़ैनब जमीन पर बैठ गई, कहा आज के बाद ज़ैनब में ताकत नहीं रही खड़े होने की। अरे हुसैन जब आए हैं ना, अब्बास के पास जब मेरे मौला आए, कहा हुसैन ने कहा अब्बास मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब्बास मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अब्बास मेरी कमर टूट गई, अब्बास मेरी तरफ नजर तो करो। अब्बास क्या कहते हैं, भाई अब्बास को नहीं मालूम, अब्बास को नहीं मालूम, अब्बास के पास हाथ नहीं है कि अपनी आंखों से खून को साफ करे, एक आंख से तीर को निकाले। भाई अब मैं आया था ना दुनिया में तो तुझे देखा था भाई हुसैन, अरे भाई हुसैन मेरी आंखों को साफ करो, अब्बास आपको देखेगा। एक राज पढ़ूंगी मसाहिब पे, अपने मसाहिब को खत्म करूंगी, मैं कहूंगी कुर्बान हो जाऊं मैं हुसैन के हाथों पर, या हुसैन आपके हाथों में बड़ी ताकत है, मेरे मौला आपके हाथों में बड़ी ताकत है, आपके जिगर में बड़ी ताकत है। ए हुसैन कासिम के टुकड़े जमा किए इन हाथों से, अकबर की बर्छी निकाली इन हाथों से, अरे असगर का तीर खींचा इन हाथों से, ज़ैनब के बाजू लेकर छुआ इन हाथों से। ए हुसैन आपके हाथ में बड़ी ताकत है, आज आज अब्बास का तीर निकालो,